وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب الأسر والزمان روحي وأرواحنا الفداء. اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنا جتنا ذہنوں میں حسین صحیح کا مقام بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھیں. جڑا سپیکر مائک اتنے کر کے لگ جاتا نا کدی چکا والا مہربانی کرے تھوڑا سائڈ تے روے کرے. چلو ٹھیک ہے. چلو دعا ہے اللہ بحق چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام آپ تمام احباب کا اس عزت والے فرش عذاب پہ آنا مولا قبول و منظور فرمائے. آمین. سب بندے کہا کریں مالک آپ سب کو عزت و شرف عطا فرمائے. سادات کے صحن اللہ آباد فرمائے. جو نیک دلی شرعی حاجات رکھتے ہیں بحق کے ملکہ کونین مالک سب کی پوری فرمائے. بیماروں کو میرے مالک شفا عطا فرمائے. برادر معظم بابا جی اون شاہ جی کو مالک صحت کلی نصیب فرمائے. مالک آل محمد کی عزت کے صدقے میں وارث زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرمائے اور امام علیہ السلام کے ظہور تلک ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے صدق دل سے بآواز بلند صلوات پڑھیں. ماشاءاللہ بڑے روشن چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہیں. سلسلہ کلام آپ کے اذہان عالی میں موجود ہے اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دو چار کلمات آپ کے حضور عرض کرنا مقصود ہیں. توجہ ہے نا صاحبان کی. اج بابا جی تسی اتھے بہ گئے میں لگتا ہے کہ ادھا مجمع اتھے بہ گئے. تسی مہربانی فرماؤ ساتھ دیو تے گل آسان ہو جائے گی. صراط مستقیم کی ابتدا بسم اللہ سر. صراط مستقیم کی ابتدا ازل سے ہے اور انتہا حوض کوثر پہ ہے. مہربانی فرمائے جناب. تھوڑا نوجوان سہارا دیو دل تھوڑی آسان ہو جائے گی. مہربانی جناب. بزرگ تو دعا کر رہی ہیں لیکن نوجوان اپنا حق ادا کریں. میں نے عرض کیا کہ صراط مستقیم کی ابتدا ازل سے ہے اور انتہا حوض کوثر پہ ہے. جس بندے کے دل میں میری پچھلی گزارشات ہیں ان کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. شریع دعا فرمائیے. بلکہ مجھے یوں کہنا چاہیے صراط مستقیم کی ابتدا ساقی کوثر سے ہے انتہا حوض کوثر ہے. لکھا رہا فرمائے. مہربانی جان. مہربانی حیدری لکھا رہا اللہ جتا فرمائے. صراط مستقیم کی ابتدا بسم اللہ سرکار ساقی کوثر سے ہے ڈاکٹر صاحب اور انتہا سرکار حوض کوثر پہ ہے. آل محمد کا کردار ہی صراط مستقیم ہے. جڑے بندے داد وچ نہیں شامل ہو سکے ان کے اطمینان قلبی کے لفظ کہنا چاہتا ہوں. اگر صراط مستقیم کی ابتدا ازل سے نہ ہوتی تو کبھی شیطان دائمی لعنت اللہ نہ ہوتا. بسم اللہ سرکار. یہ اللہ کی عدالت کا فیصلہ ہے کہ تب سے اللہ نے اس کو لعنت اللہ قرار دیا تھا. یہ جو صراط مستقیم ہے یہ ہمارے لیے بنا ہے. اور کل میں نے عرض کیا ہادی وہ نہیں ہوتا جو کہے کہ ہدایت کا راستہ وہ ہے. مند کل اس لفظ اس اشارے کے بڑا لطف آیا ہے. محمدی پور اور گردنواہ میرے گجرات میرے وطن دے بہترین شرفاء سامعین کبھی کبھی بات اشاروں میں سرکار بڑی ہو جاتی ہے. میں خدا دی عزت دی قسم ہے سرکار بعد میں بھی اس اشارے کا خود کو داد دیتا رہا لطف لیتا رہا. ہادی وہ نہیں ہوتا جو کہے کہ صراط مستقیم وہ ہے. ہادی وہ ہوتا ہے جو کہے کہ صراط مستقیم میں ہوں. اس کا وجود ہی صراط مستقیم ہوتا ہے. در حقیقت عمل کرتے جائیں گے تو کلمہ سرت یعنی منا اہل البیت ہوتے جائیں گے. آج اس گفتگو کو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. بابا جی مقدمتاً ایک لفظ کہنا ہے. سورہ نمل سے ایک بات کرنی ہے. میں نے توجہ ہے نا جناب کی.
میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی توجہ ہو جائے تو پھر بات انشاءاللہ آپ سے ہوتی رہے گی. سورہ نمل سے ایک بات کرنی ہے اور محبت فرمائیے گا, بات آسان ہو جائے گی. نمل چونٹی کو کہتے ہیں. سرکار چونٹی کو اللہ نے اتنا علم عطا کیا ہے کہ بارش سے پہلے جان جاتی ہے کہ بارش ہونے والی ہے, زلزلے سے پہلے جان جاتی ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے. پہلا لفظ کہنے لگا ہوں, جو اللہ چونٹی کو علم غیب دیتا ہے میرے مصطفیٰ کو نہیں دیتا ہے. مہربانی فرمایا جڑے ہاتھ اٹھا سکتے ہو, مہربانی فرمایا ہے. بسم اللہ کریں. سرکار جو اللہ چونٹی کو اتنا علم دے سکتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کو جاہل نہیں رکھ سکتا. سرکار اس کا کمال یہ ہے کہ یہ گندم کے کیوں اگر وہ ثابت رہ جائے تو نمی لے کے اگ آتا ہے, اس کو درمیان سے توڑ دیتی. چلو ایک لفظ اور رکھاں, دھنیے کا دانہ چونکہ توڑیں تو پھر اگتا ہے, اس کے سرکار یہ 2 نہیں 4 حصے کر دیے. اتنی دانا ہے, اتنی دانشمند ہے, اتنی عقل مند ہے. کون؟ یہ چھوٹی سی اللہ کی مخلوق. تو لفظ دانا منہ سے نکلا ہے, اسی پہ لفظ سنیے گا. وہ جناب یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط پڑا, قرآن کہہ رہا. جب خواب آیا تو اس کی تعبیر جناب یوسف نے بتائی کہ 7 سال قحط کے اور 7 سال خوشحالی کے, اس طرح کرو کہ غلہ محفوظ کر لو. قرآن کہہ رہا ہے, جناب یوسف نے طریقہ بتایا کہ کیسے محفوظ کرنا ہے. سار اٹھاوے جو عرفان کے خریدار بیٹھے ہیں, مہربانی فرمائیے گا. جناب یوسف نے فرمایا کہ گندم کو سٹے سمیت, جس کو عربی میں سنبل کہتے ہیں, کنک گانی نہیں, سمیت سٹے محفوظ کر دیو, وہ کبھی خراب نہیں ہوگی. آج سے کچھ سال پہلے احرام مصر کھودے گئے اور وہاں سے وہ دانے آج بھی سرکار برآمد ہوئے. اللہ توڑے پتر زندگی کرے, داد دوسرے نے بھی دے لے دیئے. مہربانی فرمائے. سرکار دانے خراب اس لیے نہیں ہوئے کہ وہ سنبل کے اندر تھے, چھلکے کے اندر تھے, خراب نہیں ہوئے. پہلا لفظ فضائل کا کہنے لگا ہوں, جتنی محبت کرو دے اس کے مطابق باوجہ فرشج گفتگو ہوئے دی, نہیں دے پھر راہ جانے دے شاہ جانے. سرکار دانا سنبل میں رہے محترم تو خراب نہیں ہوتا. مومن کے کفن کا سنبل ہے ولایت علی ابن ابی طالب. اللہ گھر آباد فرمائے, اللہ نسل آباد فرمائے. بسم اللہ کرے سرکار, اللہ گھر آباد فرمائے. مومن کا گھر آباد فرمائے سرکار, مولا جتنا فرمائے. بسم اللہ سرکار. مومن کا سنبل ہے ولایت علی ابن ابی طالب. سرکار میں مان ہی نہیں سکتا, میں مان ہی نہیں سکتا, تیزی نہ سفر کرنا سرکار, میں مان ہی نہیں سکتا کہ خاک شفا سے یہاں ناد علی لکھا ہو, نہ کفن میلا ہوتا ہے نہ بدن میلا ہوتا. ہون ہاتھ چاہ کے بولے جانا. بسم اللہ سرکار. حیدری مومن کا سرکار سنبل ہے ولایت علی ابن ابی طالب. میں پمفلٹ چھاپ کے چنگ چنگیں تے سٹیکر لا کے کافر کے بندہ مسلمان نہیں ہوتا. اگر مولانا تجھ کو اتنا ہی اپنے ایمان پہ ناز ہے نا, میں معین الدین پہ اور کے ممبر پہ کھڑا ایک باوضو اتنے سادات کے مجمع کے سامنے لفظ کہنے لگا ہوں, اگر تجھ کو, مہربانی فرمائے, تجھ کو اپنے اسلام پہ اتنا ہی ناز ہے نا, چل میں اپنی قوم کی طرف سے نمائندگی کرتا ہوں, تو کسی اپنے یزید کی قبر کھول, میں کسی ماتمی کی کھولتا ہوں. کوئی تو مہربانی فرماؤ نا, کوئی تو مہربانی فرماؤ نا, اللہ حد سلامت فرمائے. تو کسی اپنی یزید کی کھول, میں کسی ماتمی کی کھولتا ہوں. سرکار میں تاریخ کا ایک ورق پڑھتا ہوں. صفوی بادشاہوں کے دور میں, سلطنت صفویہ کے دور میں, جناب حبیب ابن مظاہر کی قبر کو کھولا گیا. سرکار جب قبر کھولتے کھولتے کئی باری وڈی بہر دا جملہ ہوئے تو پھر داد دے دی, کئی باری لفظ نال لفظ ہوندہ تو پھر دعا سرکار فرمائی دیئے. لفظ نال لفظ کھڑگاں دے تیار بوے. جناب حبیب کی قبر کو محترم کھولا گیا. جب کھولتے کھولتے سرکار چہرے تک پہنچے نا, چہرہ اوپر سے مٹی ہٹائی گئی, فوراً جناب حبیب اٹھ کے بیٹھ کے کہتے ہیں, کیا بحرم آ گیا ہے؟ حق ادا کر دیتا جے, حق ادا کر دیتا جے. اونچے ہاتھ کر کے بولو حیدری. اللہ گھر, اللہ گھر. بسم اللہ.
12واں اس جملے کا لطف انہوں نے چوکھا ہے جو جانتے ہیں. ان 313 میں یہ 72 کربلا والے ہیں. لو جی گفتگو متسلط. اسی سورہ نمل میں مالک ارشاد فرما سرکار آئی دی نوکری بھی یادگار ہو جائے دی تسی دعا فرمانی ہے. مالک فرما رہا من جاء بالحسنہ جو ایک نیکی لے کے آیا فلہو خیر ہے. حوصلے نہ گل سنے سرکار تو تساں دعا فرمانی ہے. مہربانی کرے بھائی جی جو ایک نیکی لے کے آیا قیامت کے دن اللہ کہہ رہے اس کے لیے خیر ہی خیر. جاؤ علماء سے پوچھو نماز نیکی نہیں, روزہ نیکی نہیں, سر ہلاؤ میرے نال, حج نیکی نہیں, زکوٰۃ نیکی نہیں, خمس جہاد لوگ اس سے اچھا برتاؤ پینا پراوانا چنگا سلوک یار حد مک گئی ہے. لوگ کہتے ہیں ایک پانی نہ گلاس پیاؤ 10 نیکیاں لے جاؤ. یہاں تو ہر عمل نیکی ہے. اساں نیکیاں دیا پنڈا بنی ہیں, اساں نیکیاں دیا گٹھا بنی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ایک لے کے آؤ. ایت گل دسنی جناب, ایت گل سرکار دسنی ہے نا. ہمارے پاس نیکیوں کے ڈھیر ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ایک لے کے آؤ. اج پائیں دی تقریباً رات ہو گئی ہے, کچھ دن دے مہمان تواڈے تے مہربانی فرمایا ہے. مجلساں پڑھ کے تھکاوٹ بہت زیادہ ہے, تھوڑا پیار تے محبت کھلوائی کھلوتا ہے تو تھوڑی مہربانی فرمایا. لمحہ بھی اون شاہ جی ضائع نہیں کیتا, نہ کرنا ہے نہ عادت ہے, لیکن نال جلدی سفر کرنا ہے. سرکار نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس اگر ساری نیکیاں ہیں اللہ کہہ رہا ہے ایک لے کے آؤ. تو پھر چوکھیاں نیکیاں کیوں نے؟ اگر نماز نیکی ہے تو روزہ کیوں, روزہ نیکی ہے تو حج کیوں؟ سارے اٹھا گیا سرکار. حج نیکی ہے تو جہاد کیوں؟ معصوم سے پوچھے گا مولا تو ایک نیکی مانگ رہا ہے, ساڑھے کو تو چوکھیاں نے. فرمایا وہ نیکی نہیں, در حقیقت وہ نیکی تلاش کرو جس کی وجہ سے یہ نیکیاں ہیں. کوئی گل نہیں جناب, میں کھلو گا. وہ نیکی تلاش کرو جس کی وجہ سے نماز روزہ حج زکوٰۃ مہربانی فرمایا یہ نیکیاں ہیں. خدا کی عزت کی قسم, ممبر دی قسم, 14 دی عصمت و طہارت دی قسم, سرکار اتنی قسمیں اٹھا کے جملہ کہہ رہا ہوں. مولانا امداد حسین کاظمی صاحب کے کلام پاک اٹھائیے, اس کے حاشیے میں لکھا گیا ہے. میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا نماز روزہ حج زکوٰۃ کس کی وجہ سے نیکیاں ہیں؟ اگر ہاتھ سلامت اٹھنا چاہیے, زبان ہل دیئے تیلی دی صدا ہونی چاہیے. میرے چھٹے امام نے اپنے سینہ سب پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا وہ نیکی جس کی وجہ سے یہ ساری نیکیاں ہیں نا, اصل نیکی ہی ولایت علی ابن ابی. جڑے ہاتھ اٹھا سکے ہو, جڑے ہاتھ اٹھا سکے ہو, بسم اللہ سرکار راڑ کے بھئی حیدری, جس کی وجہ سے یہ ساری محترم نیکیاں ہیں وہ ولایت علی ابن میرے پاس ہے جناب, مہربانی فرمایا. جس کی وجہ سے یہ ساری نیکیاں ہیں, جس کی وجہ سے ہائے ہائے ادھے بجی لطف سرکار یہ نیکیاں ہیں. اس کا مطلب ہے اگر یہ نہ ہو نماز نیکی نہیں, روزہ نیکی, تو میں بات کو آسان کرتا ہوں. وہ وجہ پوچھے جی مشرک کافر جن کا اسلام سے تعلق نہیں, قرآن کہہ رہا ہے یہ جہنم کے آخری درجے پہ ہوں. جی ہے نا, پریشان نہیں ہونا. مشرک کافر جہنم کے آخری درجے پہ. مزے کی بات یہ ہے کہ مشرک کافر منافق نہیں ہوتا, منافق ہمیشہ مسلمان ہوتا ہے. مہربانی فرمایا جناب, مہربانی فرمایا. سرکار نفاق صرف مسلمانوں میں ہے, کافر مشرک اسلام کو نہیں مانتے جہنم میں. قرآن کہہ, میرے پاس دیکھو جناب, قرآن کہہ رہا ہے کہ سرکار منافق بھی مشرک کافر کے ساتھ جہنم میں. بابا جی جلدی آ رہے, میں گل دہرا لاں ایک بار پھر تاکہ سارے توجہ ہو جائے. مہربانی فرماؤ جناب, دیکھ لو میں تھوڑا اپنا وڑ کے گل سنانا ایک ایک بندے دی منت کر کے. جے کو آیا ہوندہ دوروں تو انہوں نے گیٹ نہیں سٹپن دینا. انہیں مہربانی فرماؤ میری گل تو سنو نا جناب, ایک بار پھر آکھڑا نا بیٹا جلدی کرنا. مشرک کافر کچھ نہ مان کے بھائی غلام عباس جہنم میں, منافق
نمازیں پڑھ کے جہنم میں، روزے رکھ کے جہنم میں، حج کر کے جہنم میں، سرکار میرے پاس ہے داڑھی رکھ کے جہنم میں۔ میرے معصوم سے پوچھا گیا مولا منافق کا کیسے پتہ چلے کہ منافق کون ہے؟ سرکار نے فرمایا ڈھونڈنا مشکل تو ہے ہی کوئی نہیں، جتھے 5 بندے کٹھے ہون علی دا نام لے کے ویکھ لو۔ مہربانی کرو، مہربانی کرو، علی جن، علی جن، حیدری۔ اس کا مطلب منافق اسلام لا کے، کلمہ پڑھ کے، نماز پڑھ کے، روزے رکھ کے، پھر جہنم میں۔ انہوں میرے پاس دیکھے، پوچھو منافق سے تجھے کون سی چیز، میرے پاس ہے جناب، کون سی چیز جہنم لے گئی ہے؟ تجھے کون سی چیز، مہربانی کرو جناب، کون سی چیز سرکار جہنم لے گئی ہے؟ قیامت کے دن منافق چیخ چیخ کے کہے گا مجھے اعمال کچھ فائدہ نہ دے سکے، کاش میں دنیا میں اقرار ولایت علی کر گیا۔ مہربانی جناب، مہربانی جناب، بسم اللہ سرکار۔ لو جی تھوڑی توجہ، بیٹھ جائیں، کیوں توجہ فرما رہے؟ اللہ کہہ رہے ایک نیکی لے کے آؤ تواڈے بات خیر ہے، فَلَهُ خَيْرٌ، تواڈے بات خیر ہے۔ میں ان سارے دی خیر بنا لو تو میرا ساتھ دینا سرکار۔ تواڈے بات آیت دا اگلا حصہ جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، حافظ قرآن بیٹھے میری تائید کیجئے گا۔ فرمایا ایک نیکی لے کے آؤ، من جاء بالحسنہ، ایک نیکی لے کے آؤ تو سرکار جنت ہے۔ آگے فرمایا من جاء بالسیئہ، ایک گناہ لے کے آؤ جہنم ہے۔ تو گل سنی کوئی نہیں، میں کیا کہ ایک نیکی لے کے آؤ جنت ہے، قرآن کہہ رہا ہے ایک گناہ لے کے آؤ جہنم ہے، ایک نیکی لے کے آؤ جنت ہے، ایک گناہ لے کے آؤ جہنم ہے۔ جب تک توجہ نہیں ہونی میں یہی آخر رہنا ہے، ایک نیکی لے کے آؤ جنت ہے، ایک گناہ لے کے آؤ جہنم ہے۔ مہربانی جی بیٹھ، بڑی مہربانی۔ ایک نیکی لے کے آؤ، بولو جی جنت ہے، ایک برائی لے کے آؤ، گناہ لے کے آؤ جہنم ہے۔ توڑ تک سانجے بولو تو ماحول سونا ہو جائے تو کمال ہو جائے۔ میرے معصوم سے پوچھے گا مولا وہ گناہ کون سا ہے؟ فرمایا سب سے بڑی نیکی اقرار ولایت ہے، سب سے بڑا گناہ بغض علی ابن ابی طالب۔ واہ 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 واہ، اونچا ہاتھ کر کے بولو حیدری۔ سب سے بڑا گناہ، اللہ خیر آباد فرمائے، بسم اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا گناہ بغض۔ پھر ایک صورت میں ارشاد ہوں، گل پسند آ رہی ہے نا؟ مہربانی فرمائے، محمد علی میرے پاس ہے، تھوڑی توجہ فرمایا ذرا۔ پھر ارشاد ہے، پھر ارشاد ہے من جاء بالحسنہ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جڑا ایک نیکی لے کے آیا او دے واتے وہ نیکی 10 گنا ہو جائے۔ بابا جی گل بڑی کمال ہونی ہے، جڑا ایک نیکی لے کے آیا وہ نیکی 10 گنا، معصوم نے فرمایا 70 گنا۔ میں سمجھا دینا، آپ ایک نماز پڑھی، قیامت دہاڑے سرکار ویکھیا وہ 70 لکھی ہیں۔ ایک روزہ رکھیا، قیامت دہاڑے سر ویکھیا تو کنے لکھے؟ تواڈے لکھے نے، بولو کنے؟ ایک باری یا علی آکھیا تو کنا لکھے ہے؟ سرکار 70 مرتبہ ایک باری یا علی آکھیا ہے، 70 قرآن کا ثواب لکھا ہے۔ آکھیا ایک باری لکھیتا 70 باری، اس کا مطلب ہے جو بار بار آپ نے 70 مرتبہ کرنا تھا نا وہ کیتا ایک باری ہے۔ میرے نام رڑو سرکار قسم سے لکھی 70 باری گیا ہے۔ میں دکھ لگے تو سو بندے دے بھائی پسینہ بھی آ گیا تو محنت بھی کیتی کہ یہ علامہ اقبال بن کے سیر پہ لاندہ ہے، پھر زمانہ مجھے مل کے بتائے نا وہ کون سا وزن ہے جس کی وجہ سے اعمال ڈبل ہو جاتے ہیں۔
مہربانی فرماؤ جناب، مہربانی فرماؤ جناب، مہربانی۔ وہ عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے؟ اور سرکار کتنا وزن پیدا ہوتا ہے کہ 70 گنا وزن محترم بڑھ جاتا ہے۔ قرآن نے آواز دی الحق کو یوم اذن الحق الوزن یوم اذن الحق۔ تہاڈی قسمت ہے میری بھی قسمت، نتیجہ جناب دے حوالے کر لگا۔ قرآن نے آواز دی اگر وزن دیکھنا چاہتے ہو تو قیامت کے دن اعمال میں وزن ہی ولایت علی ابن ابی طالب کا۔ ومن ثقلت موازینہ ومن خفت موازینہ، جن کے اعمال میں ولایت نہیں ہوگی ان کے اعمال وزنی ہوں۔ دیکھو میرے پاس مہربانی فرماؤ، اٹھک بیٹھے ختم کرو، دو گلاں سنانی ہے، توجہ میرے پاس رہے جناب۔ جڑا ایک نیکی لے کے آوے جنت، جڑا ایک گناہ لے کے آوے جہنم۔ نیکی ولایت، بغض گناہ ہے۔ مامور رشید تخت پہ بیٹھا تھا، میرے 8ویں امام سے کہنے لگا مولا میرے اندر ایک گل نہیں لیندی کہ علی بادشاہ توڑے دادے نے دن قیامت دے جنت تے جہنم تقسیم کرنی۔ سرکار نے فرمایا تیرے نام ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ سارے اٹھاؤ جی میرے پاس دیکھو، تیرے نام ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ تسی میرے پاس دیکھو محترم، میرے پاس دیکھو، خون ہو جاتا، خدا شاہد ہے۔ تو نہیں مانتا تو نہ مان، تیرے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ سارے اٹھا دیا۔ سرکار نے فرمایا اتنا تو بتانا، یہ پیغمبر کی حدیث سنی ہے نا کہ جو علی کی حب رکھتا ہے وہ جنتی ہے اور جو بغض رکھتا ہے جہنمی ہے۔ ہاں یہ حدیث ہے، علی کی حب والا جنتی ہے، بغض والا جہنمی ہے۔ جس ہاتھ بدے نے کھول کے بویا ہے، ہونے ہاتھ بھی اٹھ جانے سرکار کہ علی بادشاہ کی صدا بھی آ جانی ہے، علی حسینی میرا ساتھ دے ہوئے، علی کی محبت رکھنے والا جنتی، بغض رکھنے والا بولو جہنمی۔ سرکار نے فرمایا قیامت تو بڑی دور ہے نا، جنت جہنم تو یہی تقسیم ہو گئی ہے۔ وہ دنیا میں ہی تقسیم۔ مالک نے کیا فرمایا؟ تمہارے اعمال وزنی ہو جائیں گے اقرار ولایت سے، صرف وزنی نہیں، اعمال اتنے بڑھ جائیں گے کہ 70 گنا ان میں وزن پیدا ہو جائے گا۔ ہوں میرا ساتھ دے دیں، جب نماز جنازہ ہوتی ہے، نماز جنازہ، تو مولوی صاحب چوتھی تکبیر میں چوتھی دعا 5ویں تکبیر میں کیا پڑھتے ہیں؟ مولانا کیا فرماتے ہیں؟ اللہم انا لا نعلم منہ، مالک میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا الا خیرہ۔ تھوڑی مہربانی کرو، تھوڑی مہربانی کرو، میں کچھ نہیں جانتا، اللہ زندگی دراز فرمائے، الا خیرہ، مگر جانتا ہوں کہ یہ خیر پر تھا، مگر جانتا ہوں کہ خیر پر تھا۔ جیڑا ہاتھ اینج اٹھ سکتا ہے نا وہ ایمیں نہیں اٹھتا، اللہ طاقت دیتی ہے بے علی دی تائید کرنے والا۔ ہن نہ اٹھے دکھ لگے دا الا خیرہ، توجہ الا خیرہ۔ میرے معصوم سے پوچھا گیا مولانا جنازے پہ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہتے مالک میں جاننا میرے پینڈ دا سی، نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، یہ حج نہیں کرتا تھا، سچ نہیں بولتا تھا، پٹھے پڑھ لیندہ سی، چوری کر لیندہ سی، کوئی بات نہیں کرتے مولانا۔ اور مولانا صرف اتنا کہتے ہیں الا خیرہ، یہ خیر پر تھا۔ سانجی دادا میں تو لطف آ جانا چاہیے ہے، یہ خیر پر تھا۔ معصوم نے فرمایا در حقیقت مولانا کھڑے ہو کے یہ گواہی دیتے ہیں اس کا ہم کوئی عمل نہیں جانتے، یہ جانتے ہیں اٹھتے بیٹھتے علی کا نعرہ بلند کرتا تھا۔ اللہ خیر آباد فرمائے، اللہ عزت عطا فرمائے۔ حیدریہ مہربانی کریں، ایک نیکی لے کے آؤ جنت میں، ایک لے کے آؤ گناہ کس میں؟ جہنم میں۔ اعمال میں وزن بولو جی، ولایت علی ابن ابی طالب کا ہے۔ اگر سرکار کی ولایت کا وزن نہ ہو، اعمال کسی قابل، تھوڑی مہربانی فرمائیں۔ ایک لفظ ہے حسنہ، ایک لفظ ہے حسنہ۔ حسنہ نیکی، حسنہ خوبصورتی۔ اللہ کہہ رہا ہے ودعو، مجھے پکارو، اسماء الحسنہ، اچھے ناموں کے ساتھ، مجھے اچھے ناموں کے ساتھ پکارو،
حسنہ اور حسن کی سمجھ آ گئی نا، کہا سمجھے جو مجلس مکمل ہو جائے گی۔ حسنہ نیکی، نیکی کی مراد ولایت علی۔ حسنہ کیا ہے؟ حسنہ خوبصورت۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے خوبصورت نام سے پکارو۔ مالک کیسے پکاریں؟ مالک نے طریقہ بتایا، جب بھی دعا مانگو تو یوں مانگا کرو، یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاترو بحق فاطمہ، یا محسنو بحق الحسن، یا قدیم الاقسام بحق الحسین۔ معصوم نے فرمایا نام ہمارے ہوں گے، کوئی تو ہے خریدار جناب، نام ہمارے ہوں گے، پکارا وہ جائے گا۔ مہربانی تو کرو نا۔ اچھا گل سمجھ نہیں، میں آسان کروں۔ مثلا میرا نام ہے آصف عمران، اگر اس جگہ تے کوئی بندہ آکھے قاسم، یا بندہ آکھے علی یا حسن، نام اچھے ہیں، میں متوجہ نہیں ہوں گا، میں کہتا کہڑا مینوں بلاندہ پہ تو اندر سمجھے گا۔ آپ کا نام قاسم ہے، جعفر نام ہے، ہارون نام ہے، عقیل نام ہے نا، اس کا مطلب جس کو پکارنا ہو نام اس کا لیا جاتا ہے۔ کسی لطف نہیں رہ رہے جناب۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے حسین ناموں سے پکارے۔ معصوم فرماتے ہیں نحنو اسماء الحسنہ، اس کے حسین نام ہم ہیں۔ یہ بھی نہ بولو تو مرضی ہے نا۔ معصوم نے فرمایا کہو گے یا علی، سنے گا وہ۔ مہربانی فرماؤ جناب۔ کہو گے یا فاطمہ، سنے گا وہ۔ اچھا حسنہ کا، حسنہ کیوں کہا؟ حسن کا تعلق دیکھنے سے ہوتا ہے، محسوس کرنے سے ہوتا ہے۔ حسن دیکھے ہی پتہ لگتا ہے۔ چلو تسی ہوتے چپ کر کے۔ حسن کا تعلق محسوس سے، دیکھنے سے۔ اللہ نے کہا یہ میرے حسین نام ہیں۔ آج دی اوکھی سن لو تو کوئی سارگی سوکی ہیں، سارے اٹھا رہے ہیں، یہ میرے حسین نام ہیں۔ کیا مطلب؟ مالک نے فرمایا دیکھو 14 کو، مانو مجھے۔ ان کو دیکھنے سے محسوس ہوگا کہ میں کون ہوں، اس لیے فرمایا نیکی بھی ان کے نام کی، پکار بھی ان کے نام کی۔ پھر مالک نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنہ، جڑا قیامت دن نیکی لے کے آیا وہ تو ٹھیک ہے، تے جڑا نہ لے کے آیا فکبت وجوہہم فی النار، جڑا اے نیکی لے کے نہ آیا ان منہ دے پار جہنم میں۔ شاہ جی انہی اقداد ہونی ہے، میں محمدی پر یاد رکھے رہا، ان منہ دے پار جہنم میں۔ ایک باری سارن سمجھا لما، جو ولایت علی کا اقرار کر کے نہیں جائے گا، اللہ کہہ رہا فکبت وجوہہم، ان منہ دے پار، سیرے لاؤ سارے، منہ دے پار۔ میں کہوں گا مالک سٹنا جہنم میں چاہیے نا، تے منہ پر کیوں سٹنا ہے؟ اوہو مہربانی فرماؤ، مہربانی فرماؤ، مہربانی فرماؤ۔ سٹنا جہنم میں چاہیے نا، تو مالک اس کو منہ کے بل کیوں گراتا ہے؟ لفظ وجہ دا جڑا بندہ لطف لے دا نا کہ علی وجہ اللہ ہے، اے ذہن وچ رکھو، جملہ سنے، مالک کی آواز ہے ان کو میں نے منہ کے بل اس لیے پھینکنا ہے دنیا میں یہ میرے چہرے کا انکار کر کے آئے ہیں۔ کوئی تو سمجھنے کی کیا سرکار، اللہ گھر آباد فرمائے، اللہ نسل آباد فرمائے، مل کے بولا حیدری۔ دنیا میں یہ میرے چہرے کا انکار کر کے ہیں، وجہ اللہ کے منکر ہیں، منہ دے پار سٹو۔ چلے کہنا اور کہنے جو منکر ولایت ہے نا، وہ دی سزا صرف یہ نہیں کہ وہ منہ دے پار جہنم میں، بلکہ اس سے پہلے بھی ایک مقام ہے۔ مالک وہ کون سا؟ سورہ محمد میں ارشاد ہوا فَقَيْفَ يَتَوَفَّهُ الْمَلَائِكَةُ، فرمایا حبیب و بیڑا یاد کر جب فرشتے ان کو موت دے رہے ہوں گے۔ جب فرشتے، آیدہ ترجمہ اس طرح تانگ کر لگا سارے سمجھ لگے، تعداد آ جائے گی۔ يَتَوَفَّهُ الْمَلَائِكَةُ، جدو فرشتے انہوں نے موت دین گے، يَضْرِبُونَ عَلَى وَجُوهِهِمْ، انہوں نے منہ تے چپیڑا مارن دے، وَعَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ، انہوں دی کنڈ تے بھی مارن دے۔ میں بابے قاسم شاہ جی، بابا جعفر جی، پہلی مرتبہ مومدی پر پہ
بلکہ پہلی مرتبہ ممبر کی دنیا میں لفظ کہنے لگا ہوں ایتھے قیمت نہ ملی مینوں تے مینوں دلی تکلیف ہوئے دی مالک ان کو موت دے رہا ہے ان کے چہرے پہ کیوں مارتا ہے فرمایا چہرے پہ اس لیے مارتا ہوں توڑ تک توجہ ہے جناب چہرے پہ اس لیے مارتا ہوں کہ انہوں نے چہرے کا انکار کیا ہے میں اپنا گانا پوری چھوڑ گیا چہرے پہ اس لیے مارا کہ چہرے کا انکار کیا تے کنڈ تے کیوں مارنے ان تھوڑی وکالت کرنا مہربانی فرمائے علامہ کمپانی فرماتے ہیں پشت پہ اس لیے مارا جائے گا کہ یہ زنجیر کے ماتم کا انکار کرتے تھے داد ہوگی جناب اچھا ہاتھ کر کے بولو حیدری لگا رہا بچہ یہ اس کا انکار ما اسخط اللہ ورضا عنہ انہوں نے اور مارو مالک فرشتے مار دے ہون ایتے پولیس والا مار دا ہوئے تے چم لے جاندا ہے تے جنوں 5-7 فرشتے مار دے ہون مالک اور کیوں مرانا ہے ما اسخط اللہ ورضا عنہ مالک آکھے انہاں تے قہر ہی بڑا ہے انہاں تے قہر ہی بڑا ہے انہاں تے غصہ ہی بڑا ہے مہربانی فرمایا انہاں تے غصہ ہی بڑا ہے مالک غصہ کیڑی گل دا فرمایا یہ ان پر راضی ہو گئے جن پر اللہ ناراض تھا ساجی نہیں آج سکنا ہی نہیں سوڑ لو ہے نا کل تو سی آئی کر اللہ روپیہ آدھے سو میں ڈر گیا ماں یہ ان پر راضی ہو گئے جن پر اللہ یہ ان پر راضی ہو گئے جن پر اللہ بندے بہ لین تو میں 5-7 بار آخنا یہ ان پر راضی ہو گئے جن پر اللہ تسی بھی راج کے بیکھ لو تو میں بھی راج کے آخلا یہ ان پر راضی ہو گئے جن پر اللہ جس پر اللہ راضی ہو نا اس کو رضی اللہ کہتے ہیں جس پر اللہ راضی ہو او یار عربی چون کی آندے نے او تسی سارے رضی اللہ ہو تو آڑے تلہ راضی کوئی نہیں راضی ہے نا تو آڑے تلہ راضی تاں بطول دے کار آئے ہو نا ایتھے ہو آئی نہیں سکتا جی تلہ راضی نہ ہوئے یہ آئے بیٹھ جن پر اللہ ناراض تھا ان میں ماحول تو بڑا تانگا لیکن مہربانی فرماؤ میرا خون پہ ہوندہ خدا دی قسم ایڈی محنت کر کے گلدستہ بنا کے تھوڑے سامنے رکھے ہے تھوڑی توجہ ادھر ادھر خراب کر دیئے مہربانی فرمایا یہ ان پر راضی ہو گئے جن پر اللہ ناراض تھا مالک تو سامنے آتے ہی نہیں کیسے پتہ چلے کہ تو کس پر راضی ہے کس پر ناراض ہے فرمایا کہ میں سامنے آیا نہیں میرا پتہ کس نے دیا مصطفیٰ نے تو پوچھو نہ دے کروں پچھلے بھی شامل ہو گیا ہے اس سے پوچھے نا میں سارا مجمع نال لے کے مدنی کے دروازے پہ گیا یا رسول اللہ آپ کس پہ راضی ہیں فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو بطول سے پوچھو نا پچھلے بندے بھی ہاتھ اٹھاؤ اچھا بولو حیدری پتہ چلا بسم اللہ سرکار پتہ چلا اللہ ان پہ راضی ہے آئے ہائے جن پر بطول راضی ہے جڑے کسی دے انتظار میں سونا دا میں زامن نہیں اللہ ان پر راضی ہے چلو میں ایک لفظ بات کرتا بابا جی ایک لفظ تو ہدیہ کر رہا ہوں سورہ فاتحہ صاحب کو آتی ہے میرے ساتھ تلاوت کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دو لفظ ہیں ایک مغضوب ایک ظالین ایک وہ ہیں جنت اللہ غضب نہ کے ایک وہ ہیں جڑے گمراہ میں سمجھا کے چلا سرکار دعا فرما دے رہے ایک وہ ہیں جنت اللہ غضب نہ کے ایک وہ ہیں جڑے گمراہ ہیں ایویں ویکھ کے والی پانا جے ٹائم ہویا تو سائیاں آئی جانا ہے تے میرے پاس ایک وہ نے جڑے گمراہ معصوم فرماتے ہیں گمراہ اور ہیں جنہ تے اللہ غضب نہ کے او اور ہے گمراہ اور نے جنہ تے اللہ غضب نہ یہ ہو جائے نا لڑائی ہو جائے تو بندہ پرچہ کران دیں
اور مشورے چ پایا ہوتا ہے نا وہ بندے حساب نال پاندے نے کل چھڈنا بھی پینا تے جے سیر ماریا ہوتا ہے نا انہوں بندے ٹکا کے لکھاندے ہیں جڑا مہربانی فرماؤ جناب مہربانی فرماؤ جس نے جرم کیا ہوتا ہے نا وہ اصل مجرم ہوتا ہے ظالین وہ ہیں جڑے گمراہ ہو گئے کسی دے آکھن تو کل میں گل کیتی ہے نہ جائے نکاح ٹوٹ جائے گا وہ گمراہ تے ہو گئے معصوم فرماتے ہیں کوئی وقت آتا ہے کوئی وقت آتا ہے ایک بار پھر رکھا کوئی وقت آتا ہے جب ان پہ ہماری نظر ہوتی ہے وہ حر علیہ السلام ہو جاتے کوئی سمجھنا کی آنکھ ہے حیدری کوئی وقت ہوتا ہے وہ جو گمراہ نے نا وہ کلمہ پڑھ لیں گے وہ آل محمد دے در تے آ جاندے نے مغضوب وہ ہیں کوئی تو ہے خریدار بیٹھا علی حسین جی مغضوب وہ ہیں جن پر بطول بھی ناراض ہے اللہ بھی ناراض ہے قیامت کے دن معافی جب مانگیں گے نا تو اللہ کہے گا جاؤ پہلے بطول کو راضی کرو اللہ زندگی دراز سے بسم اللہ جی حیدری لطف ہے میری گل دا ولایت علی وہ ہے جو بندے کو جنت لے جاتی ہے بغض علی جتنے اعمال بھی ہوں بندہ جہنم میں منہ کے بل گرتا ہے اور آخری بات ابتدا جیسی بھی ہو ایک بار پھر رکھاں گے جناب توڑے سارے نے خطاب کر کے سرکار ابتدا جیسی بھی ہو دعا منگیا کرو بندے کی انتہا اچھی ہو شیطان کی ابتدا بہت اچھی ہے کوئی گل نہیں تھوڑی سرکار شیطان اول سے لعنت نہیں ہے نمازی پریزگار عبادت گزار 6.5 لاکھ سال عبادت چپے چپے تے سجدے فرشتیاں دی صف وچ مقرب الہی استاد الملائکہ کتنی ابتدا اچھی ہے اس کے بنائے ہوئے کہ نہیں مانا لعنت اللہ ہو گیا پیغام دے گا جناب ابتدا جیسی بھی ہو انتہا اچھی ہونی چاہیے اور وہ ہے جو ایک نیکی لے کے علیہ السلام ہو گیا تھا اور کہ کوئی اور اعمال اس نے بس بطول کو راضی کیا